بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ بنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل اللہ من المتقین صدق اللہ العظیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھ کر سنائیے ان کو آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بالحق کی حق کے ساتھ۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ قَالَ، اس نے کہا یعنی دوسرے نے کہا إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالی متقین لوگوں کی قربانی کو قبول فرماتے ہیں۔ دوسرے نے کیا کہا؟ دوسرے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ متقین لوگوں کی قربانی کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ اجمالاً بیان فرمایا ہے۔ قصہ بہت مشہور ہے، حابیل اور قابیل کا۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت اسی قصے کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام قابیل تھا اور ایک کا نام حابیل تھا۔ اب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ روایات میں آتا ہے قتل کرنے کی جو وجہ اور سبب تھی وہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ایک قانون تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام، ان کے پیٹ سے دو بچے جڑواں پیدا ہوا کرتے تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ اور اس وقت نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے یہ قانون بنایا کہ جو جوڑا ایک دفعہ پیدا ہو، دوسری دفعہ پیدا ہونے والا جوڑا، ان کا آپس میں نکاح کر دیا جائے۔ اب جو لڑکی قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ اب اس قانون کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق ان کا جو رشتہ ہونا تھا حابیل کا قابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا۔ اب جو ہے قابیل اس بات پر راضی نہیں تھا، اس کو بارہا سمجھایا گیا کہ یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے، اللہ پاک نے جو حلال حرام کا قانون بنایا ہے اس کی پابندی کرنا ضروری ہے، لیکن اس نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا اور یہ بات ماننے سے منکر ہو گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے ایک ہیلا نکالا، یعنی بات کو سمجھانے کے لیے، معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے ایک ہیلا نکالا۔ وہ کیا تھا کہ یہ دونوں قربانی پیش کریں اللہ کے راستے میں۔ اسی کو ذکر فرمایا اذ قربا قربانا، ان دونوں نے قربانی پیش کی۔ تو آدم علیہ السلام نے رفع دفع کرنے کے لیے ایک تدبیر نکالی، تدبیر سوچی، اور فرمایا یہ دونوں قربانی دیں گے، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ حق پر ہوگا، اسی کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ جو اللہ کا قانون ہے، اللہ کا فیصلہ ویسے ہی ہوگا، اللہ اسی کی قربانی قبول کریں گے جو حق پر ہے۔ چنانچہ دونوں نے قربانی کی۔ اب اس دور میں قربانی کی قبولیت کیا ہوتی تھی؟ جو قربانی قبول ہوتی تھی اس کو آسمان سے آگ آتی اور جلا دیتی، تو سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ تو اب دونوں نے قربانی کی، تو جو حق پر تھا حابیل تھا، اس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، اور جو دوسرا تھا اس کی قبول نہیں ہوئی۔ اب وہ حسد میں آ گیا، اور حسد میں آ کے اس نے کیا کہا؟ قال لأقتلنک، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اب دوسرے بھائی نے کیا جواب دیا؟ اس نے آگے سے کوئی دھمکی نہیں لگائی، اس نے کوئی غصہ نہیں دکھایا۔ جو حابیل تھا اس نے کیا کہا قابیل کو؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، ایک اصولی بات کی، ایک اصولی بات کر دی۔ یہ بھی نہیں کہا کہ تو مخلص نہیں ہے، تو حق پر نہیں ہے، میں حق پر ہوں، میں مخلص ہوں اس لیے میری قبول ہو گئی ہے۔
انہوں نے ایک اصولی بات کی، بالکل یعنی دل کو لگنے والی، انما یتقبل اللہ من المتقین، جو قربانی ہوتی ہے متقین کی اللہ تعالیٰ وہ قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن وہ حسد میں آ گیا، اور حسد میں آ کے اس نے، اگلی آیت میں اللہ پاک نے بتایا ہے کہ حسد میں آ کے اس نے قتل کا ارتکاب کر دیا، اور اپنے بھائی حابیل کو قابیل نے اس حسد کی وجہ سے جو ہے اس کو قتل کر دیا۔ اس دور میں جو قربانی ہوتی تھی، ہمارے ہاں ایک قربانی ہے کہ جو لفظ بولا جاتا ہے قربانی کا، تو اس سے سمجھا جاتا ہے کہ جانور ذبح کرنا، جیسے جو ہے ذو الحجہ کے مہینے میں قربانی کرتے ہیں، تو اس وقت جو ہے قربانی کی جو صورت تھی، ان دونوں بھائیوں میں سے قابیل اور حابیل، جو قابیل تھا یہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اور جو حابیل تھا اس کے پاس مویشی تھے، ریوڑ تھا بکریوں کا، جانوروں کا۔ اب جس کے پاس جو چیز تھی اس نے اس چیز کی قربانی پیش کی۔ اب جو قابیل تھا اس کے پاس، کیونکہ وہ کھیتی کرتا تھا، تو اس نے اس کے پاس جو جنس تھی، اناج میں سے کوئی چیز تھی، اس نے قربانی کے طور پہ پیش کی۔ اور جو حابیل تھا اس کے پاس چونکہ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ تھا، تو اس نے جانور جو ہے بطور قربانی کے پیش کیا۔ تو حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی کیونکہ وہ حق پر تھا، اور جو ہے قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی کیونکہ وہ حق پر نہیں تھا، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ لیکن اب وہ دلیل کے میدان میں ہار گیا۔ اب جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ پھر جو ہے انوکھے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، لڑنے جھگڑنے پر آ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ حق بات کو تسلیم کرے۔ اب وہ ضد میں آ کے اس بات پر تیار ہو گیا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرے۔